الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال تعالى في مقام آخر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، آج کا یہ سالانہ اجتماع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع تلگنگ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. آج اتنی بڑی رونق کو دیکھ کر دل سے دعا نکل رہی ہے محترم برادرم جناب حاجی ابراہیم توحیدی صاحب کے لیے اور ان کے رفقا کے لیے، جنہوں نے 25 سال سے یہ اجتماع، یہ پروگرام یہاں رکھتے ہیں
میں دعا گو ہوں اللہ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا ثمرہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ دعا یہ ہے اللہ میری اور آپ کی اس حاضری کو آنے اور بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، میرے ذمہ موضوع تھا حقوق والدین۔ توجہ چاہتا ہوں بلا تمہید، ہماری جماعت کا نام ہے اشاعت التوحید والسنہ، یعنی اللہ کی توحید کی بھی اشاعت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی اشاعت۔ ابھی آپ نے قاری محمد سلیمان صاحب زید مجدہ سے اللہ کی توحید سنی ہے۔ واقعی اللہ کی توحید کے علاوہ بندے دے پلے کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ پہلے عمل بعد میں، اگر عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو عمل بنتا ہے۔ عقیدے میں کچھ گڑبڑ ہے تو بندہ جتنا عمل کرتا رہے، اپنے آپ کو محب بھی کہلائے، اپنے آپ کو عاشق بھی کہلائے، اپنے آپ کو بہت بڑا دعوے دار کیوں نہ کہے، اگر اس کے پلے میں عقیدے والی بات ٹھیک نہیں ہے، تلگن کے روشن ضمیرو، رب کا قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ جتنے حج کرے، جتنے عمرے کرے، جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنا زکوٰۃ دے، جتنے صدقے کرے، جتنی قربانیاں کرے، یاد رکھیے گا عمل کا دار و مدار عقیدے پہ ہے، عمل کا دار و مدار ایمان پہ ہے، اور ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی یہی کہا گیا عمل کے بارے میں تو پہلے ایمان کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ایمان کی بات رب کے قرآن نے پہلے کی ہے، عمل کی بات اللہ کے قرآن نے بعد میں کی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے عقیدہ پہلے عمل بعد میں۔ عقیدے بندے کا ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا عمل وہ کرتے ہوئے اللہ کی حضور پیش کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ایک بندے نے ایک صدقہ کیا، کھجور کا صدقہ کیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو قیامت والے دن اس ایک کھجور کے صدقے کا ثواب اللہ اسے احد پہاڑ سے بڑھا کے عطا کر دے گا۔ تو دوستو سرکی، چلو سرکی، ہاں جی، جہاں جتھا رب دی توحید دی گل ہے، اگو میرے محبوب دی سنت دی گل ہے، اگو میرے نبی دا طریقہ یاد رکھا ہے۔ تے میرے نبی نے بیت اللہ کلو گھن کے بیت الخلا تک اپنی امت کو تمام چیزاں سکھا چھوڑیا ہے۔ کیا کرنا ہے، اٹھنا کینے ہے، پہنا کینے ہے، ہاں والدین دا مقام کیا ہے، بیٹی دا مقام کیا ہے، بچے دا مقام کیا ہے، بچے دا معاملات کیا ہیں، معاشرات کیا ہیں، ایک چیز اللہ دا قرآن دسے دا کھڑے، مٹھے مدنی سوہنے محمد دا مٹھڑا فرمان دسے دا کھڑے۔ آئیے موضوع دی طرف آواں، اللہ دا قرآن ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او لوگو، اللہ دا قانون ہے، رب نے حکم جاری کیتا ہے، آرڈر جاری کیتا ہے، عبادت اللہ دی کرنی ہے، اللہ دے نال کہیں کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی پیر نو، نہ پیغمبر نو، نہ ولی نو، نہ غوث نو، نہ کتب نو، نہ عبدال نو، نہ نوری نو، نہ ناری نو، نہ جگلی کو، نہ گوہی کو، نہ عرشی کو، نہ فرشی کو۔ وہ میرا بندہ، میرا بانا جدو بھی میری عبادت کرے، خالص عبادت کرنی ہے، میرے نال کسے نو شریک نہیں ہو کرنا، اللہ دا قرآن ہے۔ او دنیا والو، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
رلے درمیان دی اندر کئی کو گھر نہیں آونا اے میرا بانا میرا بندہ جنہیں میں اللہ تے کو نعمتہ خالص عطا کی تھی ہے جنہیں میں تے کو بندہ خالص بڑھایا ہے مخلوقات بڑیاں بڑھائیاں نے ہائے سنتے رہ دے 18,000 لیکن علماء نے لکھے دنیا والوں اتنی مخلوقاں کے تعداد اللہ ہی جانتا ہے توجہ کر اللہ دا بندہ اللہ نے تے کو بڑھایا ہے جس ویلے بڑھایا تے تیرے اندر کسے اور مخلوق دا کوئی عضو کوئی نہیں بلکہ حیران ہو سو قرآن میرے سامنے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین اللہ دا بندہ تکتے صحیح اپنے جسم دے اندر توجہ میرے وال قطرے تو خون دا لوتھڑا بڑھایا ہے خون دے لوتھڑے تو گوشت دی بوٹی بڑھائی ہے گوشت دی بوٹی تو ہڈیاں بڑھایا نے ہڈیے دے بعد چمڑا چڑھایا ہے چمڑے دے بعد 9 مہینے اماں دے پیٹ دی اندر کھواون والا کون ہے پلاون والا کون ہے انتظام کرن والا کون ہے توجہ میرے وال اللہ دا قرآن ہے کہ گل پیا سمجھیندا ہے جدو بڑھایا اللہ ہے جدو صورت بڑھایا اللہ ہے ایک ایک چیز تیری برابر بڑھائی ہے توجہ میرے وال یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او نوجوانو توجہ میرے وال ربیع الاول دے مہینے دی اندر سیرت میرے نبی دی سن پیغام میرے نبی دا سن میرے نبی دی ساری سیرت اللہ دا قرآن ہے تے رب دا قرآن ایک ایک مسئلہ پہ سمجھے دا ہے اللہ دا قرآن عقیدہ بھی سمجھے دا اللہ دا قرآن عمل بھی سمجھے دا اللہ دا قرآن معاشرہ بھی سمجھے دا اللہ دا قرآن معاملات بھی سمجھے دا یا سیرت میرے نبی دی توجہ کر نوجوانا اللہ دا در چھوڑ کے کدی غیر اللہ دے دروازے تے نہیں ونجنا آئے جتنا مرضی شادی نو 10 سال کیوں نہ گزر ونجن وی نہ گزر ونجن نہ چھوڑی بلکہ رب دی دربار دی اندر ہر ویلے پڑھدا رہ ونجی رب حبلی من الصالحین اللہ عمر اتنی تھی گئی ہے لیکن پتر دیون والا تو ہے آئی اللہ والا دے اے کتی نو بچے کون ہے دیندا تے لا ٹر دی نال کتارا نہ مرغی پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جان جان کرن بہارا حیوان تا مگ دے رب تو خاکی تو در در کرے پکارا یا گل بھی بندے نو سمجھا ونجے تے عقیدہ بڑھویندا ہے آئیے توجہ عبادت اللہ دی کرنی ہے او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا جس ویلے حقوق العباد دی گل لئی ہے او نوجوانو رب دا قرآن ہے وبالوالدین احسانا وقت دا تقاضا بھی ہے معاشرہ میرے تیرے سامنے ہے او نوجوانو اتنا اچھا مقامی اماں تے ابے دا اتنا اچھا مقامی والدین دا کہ اللہ دا قرآن بولے تے آکے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما حیران
حیران ہوے سو علماء میرے نال موجود ہیں تو آکو سمجھاون لگا وا فرمایا جیڑے ویلے تیرا پیو تے ماں بڈھڑا تھی ونجے ہائے ہائے دونوں بوڑھو ہو جائے او احدہما او کلاہما یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا اور بوڑھی ہو جائے خیال کرنا اے نوجوانا کدی اماں تے ابا دا سامنے اچا نہیں لاونا انہاں دے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی قرآن ایک ایک گل پہ سمجھے دائی ولا تنہرہما پھڑکنا بھی کوئی نہیں تڑکا بھی کوئی نہیں ڈانٹ تے ڈبٹ بھی کوئی نہیں بلکہ اجدا جواب دے کہ تیرے جواب دین دے نال تیری ماں تے پیو دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے آئے میں کیا کراں اللہ اللہ میرے سامنے معاشرہ ہے اج نوجوان اپنے آپ کو بڑا بھی آتا ہے اپنے آپ کو بڑا کچھ آتا ہے لیکن ماں کو کتی کھڑا آتا ہے اج نوجوان ابا تے باپ نو پاگل کھڑا سمجھیندا ہے آج شادی میں وہی کروں گا جہاں میری چاہت ہے آج میری زندگی اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا ذرا پڑھتے تھئی ماں دی زندگی نو ذرا دیکھتے تھئی ماں دی زندگی نو پا رہا ہے جس ماں کے سامنے آج اونچی اونچی بولتا ہے رب دا قرآن آکھے او دنیا والو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا خیال کرنا باپ دا خصوصاً ماں دا آئیے میرے ول تکڑا ہے نوجوانو یہ میرا پیغام نہیں ہے اللہ کے قرآن کا پیغام ہے یہ میری بات نہیں ہے رب دے قرآن دی گل یہ میری گل نہیں ہے میرے علماء دی گل نہیں ہے میرے نبی دا فرمان ہے صحابی آیا ہے پوچھدا سونا کے کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا ماں نال احسان کر پھر آیا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر تیسری واری آیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر چوتھی واری میرے مرشد نے فرمایا ابا دا جدوں میں پڑھی آئے تے اللہ دے نبی دا فرمان بھی تے رب دا قرآن برابر گلاں تے کرنا ہے کیوں میرے نبی نے فرمایا خصوصاً ماں خصوصاً اماں حملت امہ کرہا اور نوجوانوں جب ماں نے مجھے اٹھایا تھا آپ کو اٹھایا تھا 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں سے آج کہتا ہے میری زندگی میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کروں گا تم کون ہوتے ہو میں تو اب بڑی گریجویشن کر لی ہے میں نے یوں کر لیا فلاں کر لیا ہاں جی ویکھ تیری ماں دی زندگی نو تے تیری زندگی جڑی ماں دے پیٹ وچ تیری گزردی پئی ہے رب دا قرآن بیان پہ کردا ہے حملت امہ کرہا او نوجوانوں اماں نے تینوں چکیا تکلیفاں نال میں بھی جنازے پڑھے پڑھائے میرے اکابرین تجید علماء نے بھی پڑھے پڑھائے ویکھی آئے میں گیا جنازے پہ جواب آیا بچہ زندہ ہے ماں مر گئی ہے زندگی کی موت زندگی اور موت کی کشمکش میں ماں نے بچے کو جنم دیا ہے ادھر دیکھنا بڑی پیاری گل ہے فرمایا جب ماں کو وضع حمل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو ماں کہتی ہے بس آج کے بعد بچہ پیدا نہیں کروں گی اتنی بڑی تکلیف سن اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے والا جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کی پہلی نظر پھر آکھن لگ گئی ماں دی پہلی نظر بچے تے پمدی ہے تے پہلے ماں دی زبان تے یہ جملہ ہوندا ہے میرا بچہ کیسا ہے اگلی گل اے بھی معاشرے دی گل ہے جڑی وقت دا تقاضا تے ضرورت ہے میرے ول ویکھنا ہے آئے بچی پیدا ہو گئی ہے پھر بھی ماں کہہ دیے میرے بچے دا کیا حال ہے دوسری بچی ہے تیسری بچی ہے او لوگو
تیسری بچی یا دوسری بچی پر منہ تو نے خراب کیا ہے لیکن تیری بیوی نے کوئی نہیں، باپ نے خراب کیا لیکن ماں نے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماں کے لیے بیٹا ہو پھر بھی اولاد ہے، بیٹی ہو پھر بھی اولاد ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، پانچویں ہو۔ میرے ایک دوست ہے عالم صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے 11 بیٹیاں دی ہیں، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو زبان سے کہتے الحمدللہ۔ تو بھی کہا کر بیٹی آ جائے تو منہ خراب نہ کرنا، جس بیٹے کو تو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، کئی بدبختی ہو جائیں، کئی ایسے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی بیوی نو ڈیورس دے دیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ تو بچیاں پیدا کرتی ہے۔ آئیے رب کا قرآن ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر۔ آسمان و زمین دا مالک کون؟ ایویں نہیں کون؟ گونج آوے کون؟ زمین دا مالک کون؟ آسمان دا مالک کون؟ پھر میں کیوں آدھا ہے میری زمین ہے؟ ہاں جی، میں تینوں اتھوں لنگھن نہیں بڑا، اپنی گڈی میرے راہ تو نہیں تو جڑی ٹپاونی ہے تے کرنی ہے، میری زمین ہے، تو آدھی میری ہے، رب بدا تیری نہیں۔ بولو سارے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ توجہ رب دا قرآن دے، چاواں دھیاں ڈیواں، چاواں پتر ڈیواں، چاواں دھیاں تے پتر رلا ملا کے ڈیواں، چاواں کچھ بھی نہ دیواں، میں تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، عقیدے دی گل نہیں، اتھائی لکھنی ہے کہ آئے آج میرا کوئی دوست دوسرے مسلک دا تے گل پلو بدھ کے بنجنا ہے، اے گل سن کے بنجنی ہے تے آج تو بعد اللہ دے نال صلح کرنی ہے تے رب کولو معافی منگنی ہے۔ پچھلی زندگی شرک و بدعت دی اندر گزر گئی ہے، آج گل سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ آکھنے چاہتا دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو 36 سال یا 40 سال کے عمر میں دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے دنیا والو، بیٹی پیدا ہوئے، بیٹا پیدا ہوئے، منہ خراب نہیں کرنا۔ توجہ، ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی یا بیٹا پیدا ہو گیا، ماں دی پہلی دل دی تمنا ہوندی ہے، بتاؤ میرا بچہ کیسا ہے، میری بچی کیسی ہے، میری بچی کیسی ہے۔ سنیے گا نوجوانوں، ونجنا آج اماں کو لو پوچھنا ہے، جس ویلے ماں دی نظر بچے یا بچی تے پندی ہے تے ماں ودا حمل دیا تکلیفاں بھولوینی ہے، ماں ودا حمل دیا تکلیفاں بھول جاتی ہے، پھر اس کی ساری توجہ بچے کی طرف ہوتی ہے۔ آج تو کہتا ہے میری زندگی کے فیصلے میں کروں گا، نہیں، قرآن کہتا ہے ماں دا خیال کر، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے تجھے جنم دیا تکلیفوں کے ساتھ، یہاں تک کوئی نہیں ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، پھر تیری پرورش کرتی رہی، تیری انگل سے پکڑ کے تجھے چلاتی رہی، تجھے دودھ پلاتی رہی ہے۔ گرمی دا موسم ہے یا سردی دا موسم ہے، تے پیشاب کر دیتا ہے، جگہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، ماں اس ٹھنڈی جگہ تے خود سم گئی ہے، میرے بلوے کھڑا ہے۔ توجہ، تو تیسرا چوتھا دن ہے، تو نہیں کھاتا، ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، بچہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اگر تیرا کوئی معدہ خراب ہو جائے، تیرا پیشاب پخانہ گڑبڑ
گڑبڑ ہو جائے پھر بھی ماں باپ پریشان ہے. اگلی گل بڑی پیاری ہے جو یہاں لگنے والی ہے, یہ اردو میں کہوں گا. اے اللہ دا بندہ نوجوانا, جب تو چھوٹا تھا, جب تو بچہ تھا, تیرا پیشاب بند ہو گیا, تیرے پیشاب بند ہونے پر بھی تیری ماں پریشان تھی, تیرا باپ پریشان تھا, روتے رہے, آئے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہے, ہاسپٹل میں جاتے رہے, تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا. آج تو کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, چودھری بن گیا, مال آ گیا, اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا. نہیں 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 نہیں, تو کون ہوتا ہے؟ تیرے لیے تو حکم ہے گردن جھکا دے اماں کے سامنے. ماں کے قدموں میں جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک گل میری نہیں ہے, امام الانبیاء نے فرمایا, آئیے سنیے گا. فرمایا دنیا میں ماں باپ راضی, رب راضی ہو گیا. جس پہ رب راضی ہو گیا وہ دے بیڑے پار ہو گئے. اگر ماں باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہوگا. اور نوجوانوں, اگر کوئی بیٹھا ہے کسی نے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آج اللہ کا قرآن سن کر شامی شام جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ایک مرتبہ معافی مانگنا تیرا کام ہے. رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے. اللہ اللہ, وقت کا تقاضا ہے. بیٹی بڑی ہو گئی, اس نے بھی کہا میرا فیصلہ میں خود کروں گی. بیٹا کہتا ہے میں بھی آپ کروں گا. عجیب عجیب واقعات ہم سنتے رہتے ہیں, آپ پڑھتے رہتے ہیں, نیوز پہ آتے رہتے ہیں, ہمارے علماء کی طرف آتے رہتے ہیں. میرے سامنے کئی واقعات ایسے ہیں, ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے ماں کو مارا ہے, کسی نے باپ کو مارا ہے. جی آدھا گھنٹہ ہور لاؤ. ہاں جی مغربین گھنٹہ. ہاں جی بیٹھے ہیں نا, اٹھ تو نہیں گئے. سارے حضرات بیٹھ کے جانا. تلگنگ کے لوگ مہمان نواز ہیں, میاں والی کے لوگ مہمان نواز ہیں, چکڑالا کے لوگ بھی مہمان نواز ہیں. یہ سارے دوست مہمان نواز ہیں. اور عظیم مہمان کی آمد ہے اسیر توحید و سنت, اسیر ناموس صحابہ, وکیل صحابہ و اہل بیت. میری مراد استاد العلماء, استاد الخطبہ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. کوئی ایک بندہ نہ جائے ان کا خطاب سنے بغیر. بیٹھے گے نا سارے؟ آئیے نوجوانوں, یہ میسج گلی گلی پہنچانا ہے, کریا کریا پہنچانا ہے, نگر نگر پہنچانا ہے کہ ماں باپ کا مقام اونچا ہے. قرآن میرے سامنے ہے, قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر, دونوں بوڑھے ہو جائیں, احدہما او کلاہما, ان میں سے کوئی ایک بوڑھا یا بڑھیا ہو جائے, ولا تقل لہما اف, ان کے سامنے ہوں تک نہیں کرنی, اف تک نہیں کرنی. کیا مانا؟ میری ماں نے مجھے بلایا, بیٹا عمر آگے سے ہوں نہیں کرنا بلکہ جی جی کر کے جواب دینا ہے. ولا تنہرہما, جھڑکنا بھی کوئی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما, ایسا جواب دینا ہے ماں باپ کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے. جب میں نے قرآن پڑھا, قرآن نے سکھایا, ایسے جواب دینا ہو نوجوانوں, ایسے جواب دینا ہے جیسے میرے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا تھا. آئیے دنیا والوں, جب اللہ کے پیغمبر نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کیا یہ خوبصورت جملے ہیں. علماء جانتے ہیں یا آج باپ نے شروع کی بات, بیٹے نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں, قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, جس جماعت سے میرا تعلق ہے, ہماری کوشش
ہوتی ہے کوئی بات ملے اللہ کے قرآن سے یا بات ملے حضور کے فرمان سے. قرآن نے سکھایا ہے باپ شروع کرے گفتگو ایسے کرے جیسے ابراہیم نے کی ہے, بیٹا گفتگو شروع کرے ایسے کرے جیسے یوسف نے کی. بڑی بات کر گیا ہوں لیکن موضوع کی بات کرتا چاہتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا حضرت ابراہیم نے, پتر پیارے بیٹے نیند میں دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے, تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا کہتا واہ ابا جی کیا ہی خواب دیکھا. لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, یہ ہے فلاں ہے. لیکن قربان حضرت اسماعیل کے جواب کو او تلگن کے روشن ضمیروں نوجوانوں, اللہ نے باپ کے سوال کو بیٹے کے جواب کو قرآن بنایا, میرے نبی پہ اتارا, قرآن بنا کے اتار کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے. ایسے بات کرنی ہے, کہنے لگے ہیں افعل ما تؤمر, کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. پاپا نے پکڑی انگل لے گئے, اللہ آپ کو لے جائے. وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے تھے. حضرت ابراہیم نے چھری چلائی, چھری نہیں چلتی. شاعر بولتا تے آدھا ہے ولول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے, اینو کوہن دے کیتے ولول تیری تیز کیتی میں دھارے. کل اسماعیل تے کیوں نے ہو چلدی کر حال اپنا اظہارے, تے کل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے. تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا, کل اسماعیل تے کیویں چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا. اے دھار میری ہو صاف گئی کیویں منا حکم تو آدا. دو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ. تواڈی منا چلو کہیں تو خیال آیا جو میری صحیح نکل وئی. لگاؤ نعرہ میرے کو سا کڈو میں بندہ. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مفتی محمد عمر رحمانی صاحب, سرمایہ اشاعت جمعیت اشاعت توحید و سنت. ہاں جی یا تگلبد کرینے کریا کریا, بستی بستی, شہر شہر, نگر نگر, چھری چلتی نہیں جدو تک اللہ دا بولو حکم نہ ہوئے. پانی ڈوبیندہ نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے. بھا جلے دی نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے. ہر چیز اللہ دے حکم دی پابند دنیا والو. لیکن حضرت اسماعیل نے کتنا سونا جواب دیتا ہے, ابا جی کر گزار کر گزار. یہاں علامہ اقبال بھی بول پڑے اور کہنے لگ گئے او دنیا والو, وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اما ہاجرہ دی گود اندر حضرت اسماعیل جو پلدے رہ گئے, پرورش جو اما کریں دی رہ گئی ہے. او دنیا والو توجہ کرائے, نوجوانوں جتنے بندے ہیں بیٹھے ہو, اج وعدہ کر کے بجنا ہے آج کے بعد ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے. اما کے سامنے
सामने ऊंचा नहीं बोलेंगे, अब्बा के सामने ऊंचा नहीं बोलेंगे। मेरे नबी ने अपने जमाने में बताया, आ गई माँ, कहने वालों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया आई है, कहती है जाओ अपने नबी से कहो तेरी माँ आई है। और नौजवानों, यूं ही अल्लाह के नबी के कान मुबारक में माँ का नाम गूंजा। मेरे नबी ने पूछा कौन है, ते जवाब आया हलीमा है। तवज्जो तवज्जो, हलीमा दाना मेरे महबूब के कान मुबारक दे अंदर जो गूंजा है। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजम्मिल दी कमली अम्मा दे पैरे तलो बिछा दी है। अम्मा आई बैठी है, अल्लाह दे महबूब महवे गुफ्तगू ने तवज्जो तवज्जो ते मादा होंदा किसे सहाबी ने पुछ की दाओ सी अम्मा हलीमा हुजूर दा बचपन ता दसारे हा, हुजूर दा लड़कपन ता दसारे हा। ते मां बोलियो सी, जवाब दिते हो सर ते अल्लाह वाला मुहब्बत दी अंदर आदा खड़ा है। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूलेनी से। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दीवी हो से। ते उंगली न पाके ते वेढ़े दी अंदर खुदा दे सजन नो टुरे दीवी हो से। ते थोड़ी हिला के खुदा दे सजन नु मने दीवी हो से। अम्मा हलीमा तेरे मुकद्दर तो कुर्बान। तवज्जो तवज्जो, जिस वेले अम्मा वंजन लगी है, अम्मा जाने लगी, मेरे महबूब ने बड़े कीमती तोहफे दिए। आइए आइए नतीजा, दूध पिलावन वाली माँ दी रिस्पेक्ट, दूध पिलावन वाली माँ दी कदर, दूध पिलावन वाली माँ दी इज्जत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खड़े करे नेहन, जिस माँ ने ते कुमे को पेट चाया है उसका कितना मकाम हो सी। हाँ जी, दूध पिलाने वाली माँ की कदर इतनी हो रही है कि मुजम्मिल की चादर बिछ जाती है, मुद्दस्सिर की कमली बिछ जाती है। जिस माँ ने मुझे उठाया, जिस माँ ने मेरे लिए इतने जतन किए, जिस माँ ने वज़ा हमल की तकलीफ बर्दाश्त की, जिस माँ ने मुझे और आपको दूध पिलाया, जिस बाप ने तेरे लिए तगारियां उठाई। हाँ जी, मुल्क से बेमुल्क हुए। परसों की बात है, हमारे मुल्तान के करीब बल्कि खानपुर की बात है। बाप आया है बाहरले मुल्क से, बेटा खुशियां मनाते हुए लेने के लिए चला गया। जो ही एयरपोर्ट से रिसीव किया, गाड़ी में बैठे हंसते मुस्कुराते आ रहे थे, पता नहीं चला आगे गाड़ी लगी, वहीं दोनों बाप और बेटे दोनों की डेथ। हाँ जी, ये बाप तेरे लिए तगारियां उठाए, तेरे लिए मजदूरियां करे, मुल्क से बेमुल्क हो, करिया से बेकरिया हो, बस्ती से बेबस्ती हो, कभी किधर मजदूरियां कर करके कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचे बोलता है, कोई दड़का देता है, कोई डांट, कोई डबट करता है, कोई क्या करता है। बेचारा हर चीज बर्दाश्त कर करके, जमा पूंजी कर करके बाप तेरे लिए बहुत कुछ करके तुझे पढ़ाता भी है, ये तालीम दिलवाता है, कभी किस स्कूल में, कभी किस कॉलेज में, कभी किस यूनिवर्सिटी में, और तेरे लिए मकान बनाता। तेरे लिए अभी रिश्ता ढूंढने की बारी आई और तूने कहना शुरू कर दिया तू कौन होंदा मेरी जिंदगी दा फैसला करने वाला, मैं अपनी जिंदगी दा खुद मुख्तियारा, मैं खुद फैसला कर सकता अपनी चॉइस को। और नौजवानों, अगर कोई सुन रहा है, अपनी चॉइस को, अपनी उमंग को, अपनी उम्मीद को, अपनी तमन्ना, उम्मीद तो नहीं कहूंगा, तमन्ना जो तूने दिल में बसाई हुई है, ये हो फला हो, इन सारी चॉइसों को माँ बाप के कदमों पे कुर्बान कर देना है और माँ के सामने बैठ जाना है और अब्बा से कहना है, अब्बा जी तू जो मेरे लिए फैसला करेगा मुझे मंजूर है। माँ से कह दे, अम्मा जी तू मेरे लिए जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। खुदा की कसम, ये काम दुनिया में जमीन पे तुम करो, अर्शे बरी से रब्बे मोहम्मद रहमते तेरे ऊपर बरसाएगा। हाँ जी, इतनी बड़ी खिदमत। और आज जब मेरी बारी आई, मैं अगले दिन एक पढ़ रहा था, तो एक बंदा था
اس نے آپ ادھر دیکھیں استاد جی آ رہے ہیں میری طرف دیکھیں. ایک دن چھوٹا بچہ تھا تے پتر نے پوچھیا اپنے باپ کو لو میری طرف دیکھیں یار ادھر دیکھیں باپ تو پوچھیا اتے کوا بیٹھائی اکے اے کیا ہے اکے جی کوا ہے. دوسری مرتبہ پوچھا کیا ہے کہنے لگا کوا ہے. تیسری مرتبہ پوچھا کیا ہے کہنے لگا کوا ہے.